ہمارے یہاں یہ رواج عام ہو چکا ہے، عام ہو یا خاص ہو، قرآن خوانی کا رواج ایک عام ہو چکا ہے۔ مروجہ قرآن خوانی جو ہمارے یہاں رائج ہے، قرآن اور حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ناجائز ہے، اور اس کی کئی ساری وجوہات ہیں۔ قرآن پڑھنا ناجائز نہیں ہے، لیکن مروجہ قرآن خوانی جس اعتبار سے ہمارے یہاں کی جاتی ہے اور ہمارے یہاں اس کا جس طریقے سے رواج ہے، یہ ناجائز ہے۔ علماء اس کو منع فرماتے ہیں، اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ یہ جو قرآن خوانی کی جاتی ہے یہ محض رسمی ہوتی ہے۔ رسمی کیسے ہوتی ہے؟ کہ دکھاوے کے لیے، کہ اگر ہم نے مدرسے کے طلباء کو بلا کر، مہمانوں کو، رشتہ داروں کو بلا کر قرآن نہ پڑھوایا، قرآن خوانی نہ کرائی، تو یہ پڑوسی یوں کہیں گے کہ ان کو مرنے والے سے محبت نہیں تھی، ان کا تعلق نہیں تھا، انہوں نے اس کی عزت نہیں کی، ادب و احترام نہیں کیا، اس کی اس گھر میں کوئی وقت نہیں تھی۔ صرف اپنی اس عزت کو بچانے کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام ہمارے یہاں کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا، قرآن پڑھنے کے بعد ہمارے یہاں جو شیرینی تقسیم کرنے کا یہ خاص اہتمام ہوتا ہے، کھلانے کا خاص اہتمام ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو قرآن خوانی کروانے والے لوگ ہیں، جن کے گھر میں قرآن خوانی کا نظم ہو رہا ہے، قرآن خوانی چل رہی ہے، وہ لوگ ایک رکوع بھی بیٹھ کر نہیں پڑھتے ہیں۔ وہ چونکہ انتظامات میں لگے رہتے ہیں، کھانے کے، پینے کے، ناشتے کے، مہمانوں کے استقبال میں لگے رہتے ہیں۔ یہ کئی سارے ایسے فسادات اور ایسی بیماریاں ہیں کہ جس کی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ مروجہ قرآن خوانی جائز نہیں ہے۔ آپ اس کی تحقیق اپنے علماء سے کیوں نہیں کرتے، اپنے علماء ائمہ کے پاس بیٹھ کر؟ اس کی صحیح حقیقت کو کیوں نہیں سمجھتے اپنے ائمہ کے پاس بیٹھ کر، اپنے علماء کے پاس بیٹھ کر اس کی حقیقت کو سمجھیے۔ اور قرآن خوانی کے اندر اس چیز کا بھی خاص اہتمام ہوتا ہے کہ قرآن کریم مکمل ہونا چاہیے۔ بھائی ایصال ثواب کے لیے ایک رکوع پڑھ دو، 2 رکوع پڑھ دو، پورا پارہ پڑھ دو، جتنا ہو سکتا ہو اتنا پڑھ دو۔ اہم مسئلہ تو مرنے والے کو ایصال ثواب پہنچانا ہے۔ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے مطابق اور رسول اللہ کے طریقے کے مطابق اگر ایک رکوع بھی پڑھ دیا گیا اور اللہ کے یہاں وہ قبول ہو گیا، تو اس پورے قرآن سے افضل ہے جو ریاکاری، دکھاوا اور نمود کے لیے پڑھا گیا۔